بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایچ بی نیوز کے ساتھ حسن بیگ۔ ناظرین، آج سب سے بڑی خبر جو ہے وہ جنرل فیض کے حوالے سے ہے۔ جنرل فیض جو آل ان آل ہوا کرتا تھا خان صاحب کے دور میں، اور یہاں پہ بہت ساری چینجز آئیں جو کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض کی وجہ سے آئیں، لیکن آج وہ آل پاورفل مین پھنس گیا ہے، وہ پرابلمز کا شکار ہو گیا ہے۔ پرابلمز کا شکار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ اس کے خلاف بہت سارے چارجز تھے، پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل اور کرپشن کے حوالے سے، لیکن آج جو وجہ بنی ہے وہ بنیادی طور پہ ٹاپ سٹی کا کیس ہے۔ کیونکہ ٹاپ سٹی ایک زمانے میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2017 میں یہاں پہ رینجرز والے آئے اور انہوں نے آ کے قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ ٹاپ سٹی کا جو چیف ایگزیکٹو ہے معیز خان، اس کو اٹھا کے لے گئے اور اس کے ساتھ چیزیں لوٹ مار کر کے لے گئے، اور وہ 6 سال بعد جو ہے 2017 کے بعد 23 میں وہ چلا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک آرڈر ایشو ہو گیا کہ آپ رائٹ فورم پہ جائیں، میننگ دیر بائی آپ منسٹری آف ڈیفنس میں جائیں اپنے گریونسز کے لیے۔ وہ منسٹری آف ڈیفنس چلا گیا، اور وہ انکوائری ہوتے ہوتے بورڈ آف انکوائری کے بعد اب جو ہے کل آئی ایس پی آر نے یہ خبر دی کہ ہم نے جنرل فیلڈ کورٹ مارشل کا کر لیا ہے، کیونکہ بورڈ آف انکوائری سے ثابت ہو گیا ہے کہ جنرل فیض انوالو تھا اور فیلڈ کورٹ مارشل ہوگا۔ تو یہ ایک کور کمانڈر آئی ایس آئی چیف کے خلاف اتنا بڑا قدم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ ان کا اپنا ذاتی یعنی انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے، ان کے اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ ہے، اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ لیکن کل آئی ایس پی آر نے ایک بات جو امپورٹنٹ کہی وہ یہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی انوالو ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 9 مئی میں وہ ڈائریکٹلی انوالو تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ شاید اس ایکسٹریمزم پہ وہ نہیں جانا چاہتے ہوں، اگر ان کا مقصد پرامن کوئی احتجاج تھا یا نہیں تھا، جو بھی پلاننگ تھی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کا بھی سارا ملبہ اب جنرل فیض پہ آ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے یا جنرل فیض صاحب جو کرتے رہے ہیں، تو کیا وہ کرپشن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ان کے خلاف ہو رہا ہے، یا ان کے خلاف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس کو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ بنیادی طور پہ جنرل فیض صاحب جو ہے وہ کیسے اتنی بڑی شہرت اور اتنی بڑی پاور سے نیچے گرتے گرتے اب وہ یعنی اب ملٹری اس میں آ گئے، اریسٹ ہو گئے ہیں، آرمی نے اریسٹ کیا ہوا ہے ان کو، اور ان کے خلاف یہ کیس چلنے جا رہا ہے۔ اس کیس کا فیصلہ کیا ہوگا، اس میں کیا سزا ہوگی نہیں ہوگی، یہ تو آنے والے دنوں میں بتائے گا۔ لیکن اصل قید جو ہے وہ یہ ہے، کیا کوئی آدمی اس دنیا میں اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ وہ ساری چیزیں کانسیکوینسز سے بھول جائے؟ آپ لوگوں نے خواجہ آصف کے بھی انٹرویو دیکھے ہوں گے، حامد میر صاحب کو بھی سنا ہوگا، اور باقی جو ہمارے اینکرز ہیں اور لوگ ہیں اور ان کے زبانی بھی سنا ہوگا۔ یہ جنرل فیض کا بھائی جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ چکوال میں ایک زمانے میں بڑا ٹیرر بنا ہوا تھا۔ اب وہ جب یہ اس یعنی ہائٹ سے یا اتنی بڑی بلندی سے ڈسگریس کی طرف آئے ہیں، تو اب سچویشن جو ہے نا وہ بندے کو سبق لینا چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے ہم سب کے لیے یہ ایک سبق ہے، رائٹ فرام دا پولیٹیکل پارٹیز ٹو دی آل پاورفل، وہ جو ہماری جو بھی طبقات ہو سکتے ہیں، جو بھی لوگ ہو سکتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر اس ریاست کو چلنا ہے، اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، آگے جانا ہے، تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نظام لانا ہوگا، اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں پھر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اب تو ہم جشن آزادی بھی منانے جا رہے ہیں، تو ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، جو کام کریں گے آئین کے مطابق کریں گے، آئینی دائرے میں کریں گے، اور آئینی دائرے میں سارے اگر ایک اس میں بیٹھیں گے اور سارے اس آئین کو مانتے ہوئے آگے چلیں گے، پارلیمان کو مانیں گے، کورٹس کو مانیں گے، اداروں کو مانیں گے، تو پھر ہی جا کے پاکستان کی ترقی ہو سکتی ہے۔ ورنہ یقین جانے آج پاکستان کے جو حالات ہیں، ہمارا صرف اور صرف اس کی وجوہات ایک ہی ہے کہ ہم نے آئین پہ عمل نہیں کیا، ہم نے اپنی ریسپانسبلٹیز پہ عمل نہیں کیا، اور ہمارا جو ایشین ٹائیگر کا خواب تھا وہ ادھورا رہ گیا، اور ادھورا رہنے میں سب سے بڑے ریسپانسبل کون ہیں؟
ہم خود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جنرل فیض کی سٹوری سے ہمیں یہ سبق لینا ہے، اور اس سٹوری کے ساتھ حسن بیگ کو اجازت، اللہ حافظ۔